فطرت کے اصولوں سے ٹکرا جانے والے دو شکاریوں کا احوال جو اپنی گمشدہ جوانی کو پانے جنگل میں جا نکلے تھے، اور انہوں نے دوبارہ اپنی جوانی کو کھوج بھی لیا تھا، لیکن قدرت کو یہ ناگوار گزرا۔ ایک ایسی کہانی جس کا انجام آپ کو چونکنے پر مجبور کر دے گا، شہزاد خان کے قلم کی تخلیق جو آپ کو حیران کر دے گی۔ کہانی عجیب مکڑے۔ ارسلان کا شمار ماہر شکاریوں میں ہوتا تھا۔ ماضی میں اس نے کئی موذی اور وحشی جانوروں کا شکار خوفناک جنگلوں میں کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی منزلیں طے کر کے اب وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا تھا، لیکن شکار کا شوق ابھی بھی اسی طرح موجود تھا۔ گھر کی دیواروں پر چیتے اور خونخوار شیروں کی سوکھی کھالیں اس بات کا ثبوت تھیں۔ شکار کے دوران کئی بار اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن جوانی اور تجربے کی بنا پر وہ ہر بار اس خوبصورتی سے بچ گیا کہ بعد میں اسے خود اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ نہ جانے خدا کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ وہ موت کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ارسلان کی ایک بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں جنہیں پڑھا لکھا کر وہ اپنے گھروں میں رخصت کر چکا تھا۔ اچھے دنوں میں برے وقت کے لیے کچھ پیسے بچا کر بینک میں رکھوا دیے تھے، جس کے عوض ایک معقول رقم ہر ماہ اسے موصول ہو جاتی تھی۔ اسی رقم سے دونوں میاں بیوی کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہوتے ہی جھٹپٹا چھا جاتا اور فضا میں ہلکی ہلکی سردی کی لہر سے سر شام ہی لوگ لحافوں میں دبک جاتے۔ ایسے ہی دنوں میں ارسلان کا ایک پرانا دوست اقبال احمد اس سے ملنے پہنچ گیا۔ جوانی کے دنوں میں دونوں نے اکثر اکٹھے شکار کیا تھا۔ بعد میں اقبال احمد کے بڑے بیٹے نے، جو دیارے غیر سدھار گیا تھا، اسے اپنے پاس وہیں بلا لیا۔ بیوی ایک بچے کو جنم دے کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ بچے کو ماں اور باپ بن کر پالنے پوسنے کے بعد اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ بیٹے نے وہاں خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں ایک کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ بعد میں اقبال کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ اقبال بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا، ویسے بھی اس کو یہاں رہ کر کیا کرنا تھا، لہٰذا اس نے بھی ذرا سی پیش رفت کے بعد وہیں جا کر رہنے کی ٹھانی۔ آج ارسلان نے جیسے ہی ناشتے کے لیے لقمہ توڑا، دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے ہاتھ روک کر سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کی خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ وہ دروازے میں کھڑے اپنے دیرینہ دوست اقبال احمد کو اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود بآسانی پہچان گیا تھا۔ جلدی سے گھر میں لا کر اپنی بیوی سے تعارف کروایا۔ بعد میں ہاتھ منہ دھو کر اچھی طرح ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد دونوں پرانے دوست قصے لے کر بیٹھ گئے۔ ارسلان چونکہ شروع سے ہی ایک مکان میں سکون پذیر تھا، اسی لیے اس کے دوست اقبال احمد کو اس کا آبائی گھر تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوپہر کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ اتری تو اقبال احمد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ارسلان میرے دوست، میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اسے انجام دینے کے لیے اکیلا ہی نکل جاؤں، مگر پھر ایک دن اچانک تمہارا خیال ذہن میں آ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں ہی پہلی فلائٹ لی اور تمہارے پاس آ پہنچا ہوں۔ اقبال نے ہاتھ میں تھامے چائے کے کپ کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ارے ایسا کیا کام نکل آیا جس کے لیے تمہیں آج اپنے پرانے دوست کی یاد آ گئی؟ خدا خیر کرے، ارسلان نے جواباً کہا۔ دراصل دوست، آج سے 1 مہینہ قبل مجھے انگلینڈ میں ایک شخص ملا تھا۔ ایک ہوٹل میں اچانک ملاقات میں اس نے سرِ راہ افریقہ کے ایک دور دراز جزیرے کوکس آئی لینڈ کا ذکر کیا تو میں چونک پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار ہم بھٹک کر اس جزیرے میں جا نکلے تھے اور وہاں کے آدم خور وحشیوں سے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے۔ ہاں یاد آیا، لیکن اب اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بھی وحشت طاری ہوتی ہے، ارسلان نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایک بار پھر سے اس جزیرے پر جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اقبال نے پراسرار لہجے میں اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھول گئے کس طرح ہم اپنی جانیں ان جنگلی درندوں سے بچا کر بھاگے تھے؟ اگر ایک دن اور ہمیں اس جھونپڑی میں گزارنا پڑ جاتا تو اس وقت ہم دونوں ان وحشی جنگلیوں کے پیٹ میں ہوتے۔ ارسلان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ہاں یہ سب میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں وہاں جانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اگر تم اس مہم میں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، میں آج ہی واپس لوٹ جاؤں گا اور اکیلا ہی اس کام کو سر انجام دوں گا۔ اقبال نے سر ہلاتے ہوئے ارسلان سے کہا۔
مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ آخر ایسا کیا کام درپیش آ گیا جسے تو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اب کی نا مطلب کی بات دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں نے کم و بیش اپنی ساری جوانی جنگلوں میں گزاری ہے۔ اس دوران ہر رنگ اور ہر نسل کا جانور ہماری نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن ملاقات میں اس نے مجھے ایک ایسی قسم کے مکڑوں کے متعلق بتایا ہے جس کے کاٹنے سے انسان اپنی عمر کے 10 گمشدہ سال دوبارہ پا لیتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایسا کون سا شخص ہوگا جو اپنی جوانی دوبارہ حاصل کرنے کا خواہش مند نہ ہو؟ اقبال نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے یہ بات صرف تمہیں ہی کیوں بتائی، اور اس سے اس کا کیا مقصد ہوگا؟ ارسلان نے مشکوک لہجے میں اس کی بات سن کر اقبال ہنس دیا اور کہنے لگا، میرے دوست، جس خدشے کے متعلق تم سوچ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود ایک کامیاب شکاری رہ چکا ہے، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اس تجربے سے گزر چکا ہے، اور حقیقت میں اس نے اپنی جوانی کے 10 گمشدہ سال دوبارہ پا لیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس جزیرے پر ایک وحشی قبیلہ بھی ہے جہاں آج کے ترقی یافتہ دور کی پرچھائی تک نہیں پہنچی، اور وہ مادرزاد برہنہ وحشی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم خوری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنا دور یاد آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی بات پتہ چلی ہے اس نے مجھے حیران کر دیا، اسی لیے میں سیدھا تمہارے پاس آ پہنچا ہوں۔ اقبال نے بنا رکے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل سنا دی۔ ارسلان منہ کھولے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی تفصیل سن رہا تھا، اور پوری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگا، اگر واقعی تم اس مہم کے لیے ارادہ کر چکے ہو تو پرانی دوستی کی خاطر میں تمہیں اکیلے موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور میں اس میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گا۔ یہ سنتے ہی اقبال نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا، اور پھر دونوں سر جوڑ کر اس سفر کے بارے میں مزید تفصیلات طے کرنے لگے۔